میں ہوں ہارون بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں راج 24۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب عبد المجید بٹ صاحب، ایکس باکسنگ پلیئر، موجودہ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے جج اور ریفری۔ ہے فخر ہمیں نام پہ تیرے سردار میرے، تم سب سے الگ ہو سب مان گئے، جو دیکھ چکے کردار تیرے۔ عبد المجید بٹ صاحب بتائیے گا، باکسنگ کا شعبہ ہی کیوں اختیار کیا؟ کیا کوئی حادثہ تھا یا منصوبہ بندی کے تحت آپ باکسنگ میں رہتے؟ تھینک یو ارون بھائی، بہت شکریہ۔ باکسنگ کا شعبہ حادثہ تو میں اس کو نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ میرے بلڈ میں تھی۔ میرے والد محترم اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، وہ خود باکسنگ کے پلیئر تھے، تو ان کی وجہ سے باکسنگ مجھے جوائن کرنا پڑی۔ تو حادثہ تو نہیں تھا، اس کو میں حادثہ نہیں کہوں گا، یہ میرے بلڈ میں تھی۔ تو باکسنگ میرا شوق بھی تھا اسٹارٹ سے، تو یہ میں نے اس لیے کیا۔ جب پہلی بار آپ رنگ میں داخل ہوئے تو کیا احساسات؟ پہلی بار کوئی بھی چیز ہے، جب بندہ رنگ میں اترتا ہے تو اس اسٹیج پہ ہوتا ہے، اتنی محنت کر کے استاد اس کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ رنگ میں جائے، تو تب جا کے بندہ رنگ میں جاتا ہے۔ تو احساسات تو ظاہری بات ہے، عجیب سی ایک فیلنگ ہوتی ہے بندے کی، فرسٹ ٹائم کسی بھی کمپٹیشن کے لیے جب بندہ رنگ پہ چڑھتا ہے، تو بہت اچھی فیلنگ تھی۔ ماشاءاللہ میرے والد محترم بار مجھے سپورٹ کرنے کے لیے موجود تھے، تو بہت اچھا فیل ہوا۔ کیا باکسنگ کرتے وقت کبھی کسی پلیئر سے ڈر بھی لگا؟ باکسنگ ایک ایسا کھیل ہے کہ سامنے والے حریف کو جو ہے نا وہ ایزی نہیں لینا ہوتا۔ جب آپ اگلے حریف کو ایزی لیں گے تو پھر آپ کی ہار یقینی ہو جاتی ہے۔ باکسنگ میں ایک پنچ کی گیم ہوتی ہے، پنچ لگ جاتا ہے تو اچھے سے اچھا پلیئر بھی گر جاتا ہے، تو اس لیے ہر پلیئر سے ہی بندے کو ڈرنا پڑتا ہے کہ سیف سائڈ ہو کر کھیلنا پڑتا ہے۔ جب پہلی بار فتح ہوئی تو کیا جذبات تھے؟ فتح دعا کا نتیجہ تھی یا محنت؟ کسی بھی گیم میں جو فتح ہوتی ہے وہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا وہ محنت ہوتی ہے۔ محنت کے بغیر کوئی بھی گیم جو ہے نا بندہ فتح کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ دعائیں ضروری ہوتی ہیں کسی بھی کامیابی کے لیے، دعاؤں کا بھی بڑا دار ہوتا ہے، لیکن جو محنت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ہوتی ہے۔ محنت کے بغیر کچھ نہیں، صرف دعاؤں سے آپ نے کہ آپ جیتے ہیں تو امپاسبل ہے۔ اس طرح معجزے ہوتے ہیں، ویسے جیتا نہیں جا سکتا۔ پاکستان کا مایہ ناز پلیئر عبد المجید بٹ جج اور ریفری بن سکتا ہے، پاکستان کے کس کونے سے آپ تعلق ہے؟ پاکستان کے ضلع جہلم، تحصیل دینا، یونٹ کونسل سوم کا گاؤں ہے میرا جی، کوٹھی کی گری، جہاں سے میں نے باکسنگ کا آغاز کیا اور اس مقام تک پہنچا ہوا کوشش کی۔ کیا جہلم میں باکسنگ فیڈریشن موجود ہے؟ باکسنگ فیڈریشن جو ہے نا پاکستان باکسنگ فیڈریشن پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر صوبے میں موجود ہے۔ گو کہ جہلم میں تھوڑی کم نظر آتی ہے، اس وجہ سے کہ باکسنگ کا تھوڑا سا فقدان ہے۔ جہلم جو ڈسٹرکٹ جہلم ہے وہ یہ راولپنڈی ڈویژن کی جو باکسنگ ایسوسی ایشن ہے اس کے زیر سایہ آتی ہے جہلم کی باکسنگ بھی۔ جہلم میں کبڈی ہو یا والی بال یا دیگر کھیل، آپ کی شخصیت نمایاں نظر آتی ہے، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ جو موجودہ حالات ہیں، جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مشن ہے، میرے اس میں جو میری ٹیم ہے ڈسٹرکٹ میں، اس کا جو مشن ہے جو ہمارا وہ یہ ہے کہ جوانوں کو ہاسپٹل سے دور اور منشیات سے ان کو بچانا اور ایک اچھی ایکٹیویٹی کی طرف لے کے آنا، تاکہ ان کی جو انرجی ہے وہ اچھی طرف جو ہے نا وہ لگ جائے۔ اپنے علاقے کے لیے عبد المجید بٹ صاحب باکسنگ میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ اپنے علاقے کے لیے میرے سے پہلے بھی ماشاءاللہ ہمارے جہلم میں کافی باکسنگ لیجنڈز موجود ہیں۔ میرے استاد محترم بھی ہیں، استاد مہربان جٹ صاحب اور سردار بشارت صاحب اور عمران کیانی صاحب، انہوں نے بھی مطلب ڈسٹرکٹ میں باکسنگ کو پروموٹ کیا ہے۔ لیکن ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہے۔ لاسٹ ایئر بھی ہم نے جہلم میں ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کرایا ہے یونٹ کونسل سوم کے علاقے میں، اور کچھ دن پہلے یہ مئی کے مہینے میں بھی ہم نے ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کرایا، والی بال کا ٹورنامنٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے شو باؤٹس منعقد کروائی ہیں۔ وہاں پہ حمزہ اظہر کیانی صاحب ہماری پولیٹیشین ہے وہ بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کافی اس چیز کو سراہا ہے اور یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ میں آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کریں گے اور آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان کی باکسنگ کی ذمہ داری آپ کی نظر میں کس کے سپورٹ ہے؟ کیا ذمہ داری کو بہتر طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، پاکستان کی باکسنگ تو ماشاءاللہ بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن ہے، پاکستان سپورٹس بورڈ کے اندر آتی ہے۔
ٹھیک ہے، ایک ادارہ ہے ماشاءاللہ منظم قسم کا، اس میں پریزیڈنٹ ہے، اس کے بعد جنرل سیکرٹری ہیں، ٹھیک ہے، نیچے تمام ڈویژنل لیول پہ گورننگ باڈی ہے تمام جو باکسنگ فیڈریشن کو چلا رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہے جس کے تحت جو ہے نا یہ تمام باکسنگ کو دیکھا جا رہا ہے، بہت اچھی جو ہے نا، اور ابھی بھی ہمارے پاکستان ٹیم جو ہے نا وہ ٹریننگ کر رہی ہے، جنہوں نے ابھی کامن ویلتھ گیم کے لیے انگلینڈ میں جانا ہے، تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی ماشاء اللہ پلیئر کو جو ہے نا وہ رہنمائی مہیا کی جا رہی ہے، پلیٹ فارم مہیا کی جا رہی ہے، جہاں تک ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے فائنانشلی ٹریننگ کے حوالے سے وہ باکسنگ فیڈریشن کر رہی ہے۔ پاکستان کا نوجوان باکسنگ کی طرف کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں، پاکستان کا نوجوان تو ہم نہیں کہہ سکتے، جیلم کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیلم میں تھوڑا فقدان کم ہے، پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے، فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے، ابھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی، لوگوں میں کافی اویئرنیس آ رہی ہے، بہت شوق آ رہا ہے لوگوں میں، ایک دو ٹورنامنٹ دیکھے ہیں ہم نے راولپنڈی باکسنگ ایسوسی ایشن کے زیر سایہ اور پاکستان باکسنگ فیڈریشن کی زیر نگرانی ہم نے ایک دو ٹورنامنٹ کروائے ہیں جیلم میں، تو ابھی ماشاءاللہ کافی لڑکے اس کی طرف آ رہے ہیں، ابھی جیلم میں تو خاص نہیں ہے ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم، ہم ان کو جو ہے نا یہ میرپور کے ساتھ چیچیاں ہیں، ادھر ایک اکیڈمی ہے ہماری، عمران کیانی صاحب ادھر ٹریننگ کرواتے ہیں جیلم کے، ادھر ہم بچوں کو بھیج رہے ہیں، وہاں پہ وہ بچے ٹریننگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ حال ہی میں حیدرآباد کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ نے جج اور ریفری کی ذمہ داری ادا کی، ضلع جہلم کا نوجوان پہلا باکسر جو جج اور ریفری کا سفر طے کر رہا ہے، اس نے یہ سارا سفر کیسے طے کیا؟ جی دیکھیں، جج اور ریفری کا جو سفر ہوتا ہے نا وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا، مطلب ایز اے پلیئر تو کوئی بھی بندہ گیم شروع کر سکتا ہے، لیکن جج اور ریفری تک پہنچنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کافی ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے، پھر فیڈریشن کے کورسز ہوتے ہیں، کوئی یکدم سے آ کے جج ریفری بھی نہیں بن سکتا، کورسز ہوتے ہیں ہمارے لیول 1 لیول 2 لیول 3 کے کورسز ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو جو کوالیفائڈ جج ریفری ہوتے ہیں ان کو پھر موقع ملتا ہے، تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مطلب ضلع جہلم سے میں نے نمائندگی کی ہے باکسنگ فیڈریشن کے حوالے سے۔ جہلم کا ایک عام نوجوان باکسر کیسے بن سکتا ہے؟ کیا عام نوجوان کے مستقبل میں آپ کی طرح جہلم سے تعلق رکھنے والا بندہ جج اور ریفری بن سکتا ہے؟ جی بالکل، عام نوجوان تو نہیں، خیر اس کو باکسنگ کے حوالے سے اویئرنیس ہونا لازمی ہے جج ریفری کے لیے، کیونکہ ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو کورسز میں سکھائی جاتی ہیں، جس کے لیے کورس ہونا لازمی ہوتا ہے، اویئرنیس ہونی لازمی ہوتی ہے، ورنہ کوئی مشکل نہیں، عام نوجوان بھی باکسنگ سٹارٹ کر کے وہ اپنے آپ کو ادھر لا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ پاکستان کے نوجوان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی جو انرجی ہے وہ فضول کاموں میں ویسٹ نہ کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کھیلوں کی طرف لے کے آئیں، کھیلوں کا رجحان بڑھائیں، جب آپ کھیلوں کے میدان آباد کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ ہاسپٹل ویران ہو جائیں گے، منشیات سے لوگ بچ جائیں گے، لوگ اپنے آپ کو سیف کر کے رکھیں گے اور بہت اچھا فیل کریں گے کھیلوں کے میدان میں جب اپنے آپ کو سامنے لائیں گے۔ جی ناظرین، آج آپ نے عبدالمجید بٹ صاحب سے جانا کہ باکسنگ کرنا، باکسنگ کے میدان میں آنا اور باکسنگ کے میدان میں آ کر جج اور ریفری بننا، اس کے لیے کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔